अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ऐसे दोस्त की जिसके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और अभी भी कहा जाता है ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में कि अभी भी ताल्लुकात वैसे ही हैं, लेकिन जिस तरह के मामलात हाल ही में हुए उसके बाद लगता नहीं और ना ही आने वाले वक्त में ऐसे मामलात हमें बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। आज बात करेंगे हम अपने मुल्क पाकिस्तान की और साथ में सऊदी अरब की, कि सऊदी अरब के साथ वो हमारा दोस्त जिसके साथ हमारे बहुत सारे ताल्लुकात हैं, हर डायमेंशन में हमें उसके साथ कोई ना कोई लिंक जो है हमारा उसके साथ बना हुआ है। चाहे हमारे अक़दार की बात करें, चाहे रिलीजन की बात करें, चाहे इकोनॉमी की बात करें, तो इन तमाम तर फैक्टर्स में हमारा ताल्लुक़ सऊदीया के साथ हमेशा से बहुत मजबूत रहा है और उम्मीद की जा रही थी कि ये मज़ीद मजबूत होगा। लेकिन 2 से 3 चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से ये अब ताल्लुकात मज़ीद ख़राबी की जानिब बढ़ रहे हैं और आने वाले दिन जो जिस तरह मंजरनामा पेश करेगा आने वाला वक्त, तो उसके हिसाब से देखना होगा कि हम क्या सऊदीया वाली साइड पे खड़े होते हैं या फिर हम उसके बिल्कुल अपोजिट ब्लॉक में खड़े होंगे। तो नाजरीन, हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, इनकी जानिब से 2 साल में तकरीबन 9 मुल्कों के दौरे किए गए और उसमें सबसे ज़्यादा 5 दफ़ा सऊदी अरब का दौरा किया गया। इसमें मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ टाइम पीरियड में, मुख्तलिफ रीज़न्स की वजह से ये दौरे किए गए। कभी इकनॉमिक सिचुएशन जो है उसको स्टेबलाइज़ करने के लिए, कुछ फेवर्स लेने के लिए वहाँ पर गए, और कभी फिर हमारे उन ताल्लुकात को या ऐसे कह लें कि निगोशिएशंस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए गए जो कि हमें लगता है कि उसके ऊपर सऊदी अरब को हमारी सपोर्ट करनी चाहिए। और उनमें से एक मामला है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर में जब एनेक्सेशन की जाती है आर्टिकल की भारत की जानिब से, तो उस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि जो एक फ़ॉरेन अफेयर का जो मामला है उसमें जो उसके एलाइज़ हैं, उसके जो साथ में खड़े दोस्त हैं, वो उसके साथ खड़े नज़र आएँ। अगर अल्फाज में, अगर आमाल में नहीं तो अल्फाज में। तो पाकिस्तान को ज़रूरत थी कि उसके जो भी करीबी दोस्त हैं वो उसकी सपोर्ट करें और उसके साथ खड़े हों। लेकिन पाकिस्तान को इसमें सऊदी अरब के मामले में काफ़ी सारी डिसअपॉइंटमेंट्स का मुख्तलिफ टाइम में इसका सामना करना पड़ा, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से डिमांड किया गया कि आप हमारे मामले के ऊपर वो इशू जो कि हम उसको शर्क का जो है उसका नाम देते हैं और हमारे लिए वो इतना बड़ा इशू है, तो उसके ऊपर अगर सऊदी अरब हमारे साथ इतना भाईचारा रखता है तो उसको ज़रूरी है कि वो हमारे स्टांस को सपोर्ट करे। लेकिन इसमें एक मसला आ जाता है कि इसमें सऊदी अरब की बहुत सारी ऐसी मजबूरियां हैं, या ऐसे कह लें कि डेलिब्रेटली वो नहीं चाहता कि वो अपने इंटरेस्ट के ऊपर पाकिस्तान के इंटरेस्ट को तरजीह दे। इसी वजह से उसकी जानिब से कई मौक़ों के ऊपर इनकार किया गया कि वो क्लियर कट उस तरह अपनी ओपिनियन नहीं दे सकता जम्मू एंड कश्मीर के मामले में। तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2008 में दौरा किया अपना पहला सऊदी अरब का, और जबकि उनके साथ उस वक्त डेलीगेशन था, उसके साथ विफाक़ी वज़रा भी उनके साथ मौजूद थे। 2019 में उनकी जानिब से तकरीबन 3 दौरे किए गए और उसके बाद इसी टाइम पीरियड में उनकी जानिब से एक और विज़िट किया गया, और वो जो लास्ट विज़िट था वो बड़ा क्रूशल था। इस लास्ट विज़िट में जो बातचीत हुई उसमें पाकिस्तान उस पॉइंट के ऊपर कंप्रोमाइज़ करने जा रहा था, या ऐसे कह लें कि पाकिस्तान को मजबूर किया जा रहा था कि जिस पॉइंट के ऊपर जब से पाकिस्तान बना है पाकिस्तान ने अपना स्टांस चेंज नहीं किया, और वो मामला था इजराइल को तस्लीम करने का। अब हमारे ताल्लुकात इस वजह से उस तरह कह लें कि बैलेंस्ड नहीं थे कि हमारी जो इकनॉमिक कंडीशंस हैं वो ओवर द ईयर काफ़ी ख़राब थी, और हमें जब भी कोई इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती थी तो हम भाग कर जाते थे सऊदी अरब की जानिब से। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब ने टाइम टू टाइम हमें सपोर्ट भी किया और हमें बेल आउट पैकेजेस दिए गए, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें दी गई। और जो सेकंड लास्ट विजिट था वज़ीर आज़म इमरान खान का, उसमें तकरीबन $3 बिलियन की जो नकद वो हमें उन्होंने हमारे बैंक्स में रखे और एक तरह का कर्जा हमें दिया, और दूसरी जानिब
$3 بلین کے ڈیفر پیمنٹس کے اوپر ہمیں ان کی جانب سے آئل بھی دیا گیا. تو یہ ایک اس ٹائم میں جب وزیر اعظم عمران خان نے اپنا آفس سنبھالا تھا، اس کے بعد ایک وہ کروشل ٹائم تھا جہاں پر پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کو انتہائی اشد ضرورت تھی کہ وہ اپنی اکانومی کو مطلب ڈوبنے سے بچا لے. تو اس کے لیے سعودی عرب نے بہت مدد کی. لیکن پھر ایک مسئلہ آتا ہے کہ 5 اگست کو بھارت کی جانب سے نیکسیشن کی جاتی ہے اس رائٹ کی، اس آرٹیکل کی جو کہ ایک خود سے اپنا فیصلہ کرنے کا اختیار دیتا ہے کشمیریوں کو. تو 5 اگست کو جب یہ انتہائی قدم اٹھایا جاتا ہے بھارت کی جانب سے، تو پاکستان سب سے پہلے اس نے اپنے دوست ممالک کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہمیں اس وقت جو ایک وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ خارجہ محاذ کے اوپر ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. اور اس کے لیے سب سے بڑا پلیٹ فارم جو کہ بینگ اے مسلم ہمیں سب سے پہلے نظر آیا وہ تھا OIC. تقریباً 58 ممالک ہیں اس میں، جس میں تمام مسلم ممالک شامل ہیں. اور اس وقت پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ OIC کو اس حوالے سے اجلاس طلب کرنا چاہیے اور اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، انڈیا کو کنڈیم کرنا چاہیے، انڈیا کے اوپر پریشر بلڈ کرنا چاہیے تاکہ انڈیا اپنے اس فیصلے کے بارے میں سوچے. اور OIC جس کی لیڈرشپ سعودی عرب کے پاس ہے، اس پوزیشن میں بھی تھا کہ وہ انڈیا کو پریشرائز کر سکتا تھا. اس کے اوپر بات کریں تو تقریباً 29 بلین سے زائد کی جو ٹریڈ ہے وہ UAE کے ساتھ ہوتی ہے بھارت کی. اس کے علاوہ ایک جو والیوم تھا 27 بلین کا، یہ ٹریڈ بھارت کی اور سعودی عرب کے بیچ میں ہے. جبکہ پاکستان کی اگر ٹریڈ کی بات کریں تو ہمارا والیوم بہت ہی نیچے ہے، ہم تقریباً $3.6 بلین کی ٹریڈ آپس میں کرتے ہیں. تو شاید یہی فیکٹر تھا ایک جس میں سعودی عرب کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ وہ کبھی بھی اپنے جو اکنامک انٹرسٹ ہے ان کو کمپرومائز نہیں کرے گا اس پاکستان کے لیے جو کہ آلریڈی ان سے پیسے مانگ چکا ہے، آلریڈی ان سے فیور لے چکا ہے. تو ان کی جانب سے اس حوالے سے سیدھا سا انکار کیا گیا. تو اس کے اوپر کافی دیر بات کرنے کے بعد، کافی ٹرائی کرنے کے بعد ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی، ان کی جانب سے کافی فرسٹریٹ ہو کے، جو کہ عام ایک تاثر دیا جاتا ہے، کافی فرسٹریٹ ہو کر ایک بیان دیا گیا جس میں کہا گیا جی ہم نے بہت کوشش کی، OIC کی جانب سے انتہائی اس میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا اور کشمیر کے اوپر اس حوالے سے اجلاس طلب نہیں کیا جا رہا. جس کے بعد ایک بیک لیش آیا سعودی عرب کی جانب سے اور اس کو پاکستان کے جو پولیٹیکل جو ایک حلقے ہیں ان میں بھی اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور عالمی سطح پر بھی اس چیز کو نشانہ بنایا گیا کہ جی پاکستان کو اتنی زیادہ فیور دی ہے سعودی عرب نے تو پاکستان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ اس طرح کی لینگویج استعمال کرے. لیکن ناظرین یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا یہ نظر آتا ہے. انہی دنوں میں جب پاکستان کی جانب سے یہ بیان دیا جاتا ہے تو سعودی عرب کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے آپ کو جو پیسے دیے تھے وہ ہمیں پیسے واپس کریں. اور تقریباً $1 بلین جو تھا اس کا مطالبہ کیا گیا سعودی عرب کی جانب سے. اب یہ جو پیمنٹس ہیں ہم نے ایئر بائی ایئر تقریباً 3 سال میں یہ ہم نے پیمنٹس کرنی تھی، تو 1 سال تقریباً ہو چکا تھا تو جس کا اس کی جانب سے مطالبہ کیا گیا. تو ایسے وقت میں چائنا کی جانب سے ہماری مدد کی گئی اور ہم نے ان سے پیسے لے کے ہم نے سعودیہ کو واپس کیے. اب بات کرتے ہیں کہ اس میں کون سا وہ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو اتنا ہارڈ سٹانس لینا پڑا اور کون سی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے سعودی عرب نے یہ سارے انتہائی قدم اٹھائے. تو ناظرین جب UAE کی جانب سے تقریباً 10 اکتوبر کو فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنی ٹائز کو نارملائز کرے گا، اپنی ریلیشنز کو نارملائز کرے گا، تو اس وقت حاجیز کے نام سے ایک اخبار ہے جو کہ تقریباً سب سے پرانا اخبار گنا جاتا ہے اسرائیل کا. اس میں ایک آرٹیکل چھپتا ہے کہ اگر پاکستان ہمارے وجود کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ابھی فیصلہ نہیں کرتا یا ریجیکٹ کرتا ہے تو پاکستان کے اپنے وجود کے لیے اور پاکستان کی عوام کی جانیں اس سے خطرے میں چلی جائیں گی. تو ناظرین یہ وہ پریشر تھا جو کہ اسرائیل US کو استعمال کرتا ہے، US اس کے بعد سعودی عرب کے اوپر پریشر ڈالتا ہے اور اس کے بعد سعودیہ کی جانب سے سعودیہ کو لگا کہ شاید اتنے ہمارے تعلقات ہیں، ابھی میں نے اس کے اتنی بڑی فیور دی ہے تو پاکستان اس پریشر کے نیچے، اس احسان کے نیچے دب کر ہمارا یہ مطالبہ جو ہے کہہ لیں یا ایک ڈیمانڈ ہے وہ کہہ لیں وہ تسلیم کر لے گا. لیکن پاکستان کی جانب سے سیدھا جواب دیا گیا اور یہ ٹیکٹک ایسے سمجھیں کہ پاکستان کی جانب سے ایک میسج گیا کہ آپ جب چاہیں
ہمیں اس طرح آرڈر نہیں کر سکتے، ہماری اپنی سوورینٹی ہے، ہم اپنے معاملات کو اپنے طریقے سے دیکھیں گے۔ اپنا وہ سٹانس جو کہ 70 سال سے ہمارا چل رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطینیوں کو حقوق نہیں ملیں گے، ہم اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تو یہ وہ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے آج سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات مزید خراب ہوتے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اگرچہ آفیشلز ہیں، ایم بی ایس کی بات کریں، شاہ سلیمان کی بات کریں اور ادھر سے پرائم منسٹر عمران خان کی بات کریں، تو دونوں جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارے تعلقات جس طرح پہلے تھے ویسے ہی ہیں، لیکن جو پیٹرن ہے چیزوں کا، ایونٹس جو ہو رہے ہیں، اس میں لگتا نہیں کہ یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے، اور آنے والے دنوں میں ہمیں یہ معاملات مزید خراب ہوتے نظر آئیں گے، کیونکہ ایک طرف سعودی عرب اس سائڈ پہ جا رہا ہے جس میں وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے، اور ساتھ میں یو اے ای کو آگے لگایا اس نے، ساتھ میں قطر کے ساتھ معاملات وہ بہتر کر رہا ہے، اور ساتھ میں بحرین کی جانب سے بھی تسلیم کر لیا گیا۔ تو آنے والے دن میں ایک پیشگوئی جو کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ عرب کنٹریز جو ہیں، پرشین جو گلف ہے اس میں جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ تقریباً اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ تو پاکستان نے اپنے سٹانس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے بھی ٹائم ٹو ٹائم یہ بتایا کہ وہ کسی بھی کنڈیشن کے اوپر، کسی بھی صورت میں وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطینیوں کے مطابق ان کے جو ٹیریٹری ہے، ان کا جو ملک ہے، اس کا فیصلہ نہیں کر دیا جاتا۔ تو پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات آنے والے دنوں میں ہمیں مزید خرابی کی جانب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اینگل ہم نے مس کیا، کوئی چیز، کوئی پوائنٹ ہم نے مس کیا، تو اس کو فیڈ بیک میں لازمی، کامنٹ میں لازمی منشن کریں، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔